بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مفلسی اور ثروت مندی کتاب کا سلسلہ جاری ہے۔ اسلامی نقطہ نظر میں ثروت مندی کے حصول کی کوشش۔ مفلسی پر باقی رہنے یا ثروت مندی کے حصول کی کوشش کرنے کے سلسلہ میں اسلامی تعلیمات نے نہایت معتدل نظریہ پیش کیا ہے۔ اسلامی نقطہ نظر میں دنیاوی نعمتوں کی خلقت کا بنیادی مقصد ہی یہی ہے کہ انسان ان نعمتوں سے جائز اور حلال استفادہ کرے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے صاحب ایمان کو مخاطب قرار دیتے ہوئے ارشاد فرمایا: اے ایمان والو، جو پاکیزہ چیزیں اللہ نے تمہارے لیے حلال کر دی ہیں انہیں حرام نہ کرو اور حد سے تجاوز بھی نہ کرو۔ اللہ حد سے تجاوز کرنے والوں کو یقیناً دوست نہیں رکھتا۔ قرآن مجید کی بعض آیات میں ایسی تنگ دستی کی مذمت کی گئی ہے جس کا سبب خود انسان ہو اور وہ اپنی سستی کی بنا پر مفلسی کی زندگی سے مجبور ہو کر گناہوں کے راستے پر چل دے۔ چنانچہ پروردگار نے ارشاد فرمایا: وہ لوگ جو اپنے آپ پر ظلم کر رہے ہوتے ہیں جب فرشتے ان کی روحیں قبض کرتے ہیں تو ان سے پوچھتے ہیں تم کس حال میں مبتلا تھے؟ وہ کہتے ہیں ہم اس سرزمین میں بے بس تھے۔ فرشتے کہیں گے کیا اللہ کی سرزمین وسیع نہ تھی کہ تم اس میں ہجرت کرتے؟ اس آیت مبارکہ میں مستضعف کا لفظ غربت و تنگ دستی کو بھی شامل ہے اور یقیناً سستی کی بنا پر طاری ہونے والی تنگ دستی اور مفلسی کی حالت اپنی ذات پر ظلم کرنے کے مترادف ہے، اور اس سلسلہ میں ہر انسان کو خدا کے سامنے جواب دینا ہوگا۔ سورہ جمعہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: اور پھر جب نماز ختم ہو جائے تو اپنے کاموں کی طرف زمین میں بکھر جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو اور کثرت سے اللہ کو یاد کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ اس آیت میں واجب نماز کی ادائیگی کے بعد رزق کے حصول کی ترغیب دلائی گئی ہے، اور شاید یہ انداز بیاں اس بات کی طرف اشارہ ہو کہ نماز جیسے اہم ترین واجب کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ رزق و روزی کے حصول کی تلاش میں نکلنا بھی انسان کے لیے لازم و ضروری ہے۔ اس بنا پر اسلام میں نہ ہی دنیا پرستی کی تائید کی گئی ہے اور نہ ہی دنیا سے بالکل کنارہ کشی کو قبول کیا گیا ہے، بلکہ جس طرح دنیا پرستی کی مذمت کرتے ہوئے اسے مردار سے تشبیہ دے کر دنیا طلب انسان کو مردار اور حیوان کے مشابہ قرار دیا گیا، اسی طرح رہبانیت اختیار کرتے ہوئے دنیاوی لذتوں سے منہ موڑنے کی بھی شدید مذمت کی گئی۔ چنانچہ نقل ہوا کہ عاصم بن زیاد حارثی نے اپنی بیوی بچوں اور مال و دولت کو چھوڑ کر گوشہ گیری اختیار کر لی۔ جب اس کے بھائی نے امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام کو شکایت کی تو آپ نے عاصم بن زیاد کو بلوایا اور اسے غصے سے ڈانٹتے ہوئے فرمایا: کیا تمہیں اپنے اہل و عیال سے شرم محسوس نہیں ہوتی؟ کیا تم اپنے بچوں پر بھی رحم نہیں کرتے؟ کیا تم سمجھتے ہو کہ اللہ نے پاکیزہ اشیاء تم پر حلال کی ہیں لیکن وہ نہیں چاہتا کہ تم ان چیزوں سے استفادہ کرو؟ پس اسلامی نقطہ نظر سے نہ ہی دنیا پرستی صحیح ہے اور نہ ہی رہبانیت، بلکہ اگر کوئی مسلمان اپنے اور اپنے اہل و عیال کی بہتر زندگی کے لیے حلال طریقے سے ثروت مند بننے کی کوشش کرے تاکہ خدائی نعمتوں سے استفادہ کر سکے تو اس کی یہ کوشش نہ صرف جائز بلکہ ایک لحاظ سے عبادت بھی ہے۔ ایک شخص نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے عرض کی: خدا کی قسم ہم دنیا طلب لوگ ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں مال و دولت دی جائے۔ آپ نے فرمایا: تم مال و دولت سے کیا کرنا چاہتے ہو؟ کہا: میں چاہتا ہوں کہ اپنے اہل و عیال پر خرچ کروں، صلہ رحمی کروں، صدقہ دوں اور حج و عمرہ انجام دوں۔ امام نے فرمایا: یہ دنیا طلبی نہیں بلکہ آخرت طلبی ہے۔ اس روایت میں امام نے مذکورہ والا تمام کاموں کو آخرت طلبی شمار کیا اور مذکورہ والا مقاصد کے لیے مال و دولت کے حصول کی ہرگز مذمت نہیں کی۔ بعض روایات میں واضح طور پر ضروریات زندگی کے حصول کے لیے محنت و کوشش کرنے کی تاکید کی گئی ہے۔ چنانچہ امام حسن مجتبیٰ نے فرمایا: اپنی دنیا کے لیے اس طرح کام کرو جیسے تجھے ہمیشہ رہنا ہے اور اپنی آخرت کے لیے اس طرح کام کرو جیسے تجھے کل ہی مر جانا ہے۔ اس حدیث سے واضح ہوتا ہے کہ آخرت کو مد نظر رکھتے ہوئے اور دنیاوی نعمات کے حصول کی کوشش کرنا ہرگز برا یا قابل مذمت نہیں ہے۔ اسی بات کی تائید حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی اس حدیث سے ملتی ہے
جس میں آپ نے دنیا اور آخرت کے لیے پروردگار سے دعا مانگنے کی تعلیم دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، اللہ سے دعا میں ثروت مندی اور آخرت میں مغفرت اور جنت کا سوال کرو۔ پس اگر اسلام میں ثروت مندی کے حصول کی کوشش کرنا مناسب نہ ہوتا تو کبھی امام معصوم اس طرح کی دعا مانگنے کی تعلیم نہ دیتے۔ دوسری طرف حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا رزق و روزی کے حصول میں سستی کرنے سے روکنا بھی اس بات کی طرف واضح دلیل ہے کہ اسلام میں ثروت مندی کے حصول کی جائز کوشش کرنا نہ صرف برا نہیں بلکہ لازم و ضروری بھی ہے۔ چنانچہ آپ نے ارشاد فرمایا، رزق و روزی کے حصول میں سستی مت کرو، کیونکہ ہمارے آباء و اجداد رزق کے لیے بھاگتے اور اسے طلب کرتے یعنی محنت کرتے تھے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے واضح الفاظ میں ارشاد فرمایا، ایسے شخص میں کوئی بھلائی نہیں جو حلال طریقے سے مال جمع کرنے کو پسند نہ کرے تاکہ اس سے اپنی عزت نفس کی حفاظت، اپنے قرض کی ادائیگی اور اپنے رشتہ داروں سے صلہ رحمی کر سکے۔ حضرت علی علیہ السلام نے جب محمد بن ابی بکر کو مصر کا حکمران بنایا تو اس کے نام ایک خط لکھا اور حکم دیا کہ اس خط کو مصر والوں کو پڑھ کر سنائے۔ آپ نے اس خط میں اقتصادی حوالے سے دنیاوی زندگی کے بارے میں اسلامی موقف کو نہایت خوبصورت انداز میں یوں بیان فرمایا، اے بندگان خدا، یاد رکھو کہ پرہیزگار افراد دنیا اور آخرت کے فوائد لے کر آگے بڑھ گئے۔ وہ اہل دنیا کے ساتھ ان کی دنیا میں شریک رہے، لیکن دنیا دار انسان ان متقین کی آخرت میں شامل نہیں ہو سکتے۔ وہ پرہیزگار اور متقی لوگ دنیا میں بہترین گھروں میں رہے، دنیا سے بہترین کھایا اور وہ تمام دنیاوی لذتیں حاصل کیں جن سے مالدار لوگ بہرہ مند ہوئے، اور انہوں نے دنیا میں وہ سب آسائشیں پائیں جو جابر اور متکبروں نے حاصل کیں، اور پھر دنیا سے بقدر کافی زاد راہ لے کر منافع بخش تجارت کے ساتھ آخرت کی طرف پلٹ گئے۔ مولا کائنات کے اس بیان سے نہ صرف اقتصادی حوالے سے دنیاوی زندگی کے بارے میں اسلامی نقطہ نظر واضح ہوتا ہے، بلکہ یہ حقیقت بھی سامنے آتی ہے کہ دنیا میں آسائش اور رفاہ کے ساتھ زندگی گزارنا ہرگز تقویٰ اور پرہیزگاری کے ساتھ ناسازگار نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جب انسان دنیا میں فکری لحاظ سے آسودہ خاطر ہو تو وہ پروردگار کی اطاعت بہتر طریقے سے انجام دے سکتا ہے، جبکہ اگر کوئی انسان فکری لحاظ سے آسودہ خاطر نہ ہو تو وہ عبادات بھی بہتر طریقے سے انجام نہیں دے سکتا۔ کسی بھی انسان کو فکری آسودگی اس وقت ملتی ہے جب وہ مالی لحاظ سے مناسب اور قابل قبول حالت میں زندگی گزار رہا ہو، کیونکہ فکری سکون ہرگز غربت اور مفلسی کے ساتھ سازگار نہیں، بلکہ غربت اور تنگ دستی انسان کی روح کو فلج کر دیتی ہے اور انسان کا ذہنی سکون تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ ایسی حالت میں انسان الہی مقاصد کے حصول میں ناتواں ہو جاتا ہے، اور شاید اسی لیے امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو دنیا کو اپنی آخرت کے لیے ترک کر دے یا آخرت کو اپنی دنیا کے لیے چھوڑ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ پس جب انسان کو زندگی کی بنیادی ضروریات میسر نہ ہوں، فطری طور پر اپنی دینی و مذہبی ذمہ داریوں کو احسن طریقے سے انجام نہیں دے سکتا۔ اس کے علاوہ حج، خمس، زکوٰۃ اور صدقات جیسے اہم ترین اعمال کا اجر بھی اقتصادی حالت کی بہتری ہی سے وابستہ ہے۔ اسی لیے رسول خدا نے ثروت مندی کو تقویٰ کے حصول میں بہترین مددگار قرار دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، ثروت مندی تقویٰ کے حصول کے لیے بہترین مددگار ہے۔ اور حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے دنیا کو آخرت کے حصول کا مددگار قرار دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، دنیا آخرت کے حصول کے لیے بہترین مددگار ہے۔ اس اہم نقطہ کے پیش نظر بھی دنیا میں ثروت مندی کے حصول کی کوشش کرنا نہ صرف جائز بلکہ لازم و ضروری ہے۔ البتہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر مالدار انسان یقینی طور پر الہی راستے پر گامزن ہو، بلکہ مالی استحکام صرف ایک مقدمہ کی حیثیت رکھتا ہے تاکہ انسان فکری طور پر قدر آزاد ہو کر دیگر ضروری خصوصیات حاصل کر کے صراط مستقیم پر گامزن ہو جائے۔ پس مذکورہ آیات و احادیث سے ثروت مندی کے حصول کی کوشش کے سلسلہ میں اسلامی نقطہ نظر واضح طور پر سامنے آتا ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر دنیا میں حلال طریقے سے آخرت کو مد نظر رکھتے ہوئے ثروت مندی کے حصول کی کوشش کی جائے
تو یہ عمل نہ صرف جائز بلکہ قابل ستائش ہے۔